بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم اپنے حدیث کے سبق کی پہلی حدیث پڑھیں گے، لیکن اس پہلی حدیث کو پڑھنے سے پہلے جو صفحہ نمبر 3 پر پہلی عبارت ہے اس میں بھی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کو بھی پہلے پڑھ لیں تاکہ ان حدیثوں کو پڑھنے کا اور یاد کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے. فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 حدیثیں سنائے گا اور حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عالموں شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ 40 حدیثیں ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے. میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے ان حدیثوں کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور نیت یہ رکھنی ہے کہ جو بھی ہم پڑھیں اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، پڑھ لینا اور یاد کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، معلومات میں اضافہ کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال کس میں ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اوپر ہم عمل بھی کریں. تو آئیے پہلی حدیث کی طرف آ جائیں. صفحہ نمبر 5 پر پہلی حدیث ہے. اس کی درست عبارت بھی یاد کریں، درست طریقے سے اس کو پڑھنا بھی سیکھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیان فرمودہ الفاظ ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ الفاظ کی ادائیگی ہم درست طریقے سے نہ کر سکیں. تو میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ یہ الفاظ بھی دہرا دوں گا. ابھی فی الحال اس کو پڑھ لیتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیں. انما الاعمال بالنیات، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ سارے کے سارے عمل نیتوں سے ہیں. عبارت میں آخر میں پڑھا دوں گا انشاءاللہ. تو ترجمہ، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ سارے کے سارے عمل نیتوں سے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح مختصر لفظوں میں کیا ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ اگر نیت درست ہوگی تو وہ عمل بھی درست ہوگا، اور اگر نیت درست نہیں ہوگی تو وہ عمل بھی درست نہیں ہوگا. اچھا، میں اس کو مزید وضاحت کر دیتا ہوں. یہ جو آپ نے عبارت پڑھی ہے انما الاعمال بالنیات، یہ مکمل حدیث نہیں ہے بلکہ حدیث کا ایک حصہ ہے. مکمل حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی ہے، وہ اس کی تشریح ہو جائے گی. جیسا آپ پچھلے جمعرات کو مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا آیا احادیث کی تشریح احادیث میں ہی موجود ہے؟ تو احادیث کی تشریح احادیث میں ہی موجود ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے بھائی؟ نیتوں پر ہے. اب آگے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح کیا بیان فرمائی کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ او کما قال. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس حدیث کو سمجھانے کے لیے ایک عمل کی مثال دی، اور وہ عمل کیا ہے؟ ہجرت. ہجرت کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جانا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 قسم کی ہجرتیں بیان فرمایا کہ اگر تو کوئی شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑتا ہے، تو اس کو اس کی اس نیت کے مطابق اجر دیا جائے گا، یعنی اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص اپنا وطن، اپنا علاقہ اس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، کہ میں پیسہ کماؤں گا، او امرأۃ یتزوجها، یا کوئی عورت اسے دوسرے علاقے کی پسند آ گئی کہ میں اس عورت سے جا کر نکاح کروں گا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جو اس کی نیت ہے، اس کی نیت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا، کہ چونکہ اس کی نیت دنیا کمانا ہے اور عورت سے نکاح کرنا ہے تو اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اب یہ سمجھ لیں کہ جو اعمال کا دار و مدار اللہ پاک فرما رہے ہیں نیتوں پر ہے، اس میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ تھوڑی سی غلطی کھا جاتے ہیں. وہ غلطی کیا کھا جاتے ہیں، میں اس کی ایک مثال آپ کو سمجھاتا ہوں. ہماری مسجد میں
کافی سال پرانی بات ہے، کوئی 15 سال پرانی، ایک صاحب ہیٹر لے کے آئے، گیس والے ہیٹر، سردیوں کا موسم تھا، انہوں نے مسجد کے اندر گیس والے ہیٹر لگا دیے۔ اب وہ ہیٹر لگائے سامنے والی دیوار میں، اب جب سجدہ کریں تو سامنے آگ ہو، تو میں نے جا کے ان ہیٹروں کا رخ تھوڑا سا تبدیل کر دیا، کیونکہ آگ کے سامنے سجدہ کرنا مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ تو ایک صاحب آ گئے، ہمارے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، سلیمی صاحب، پورے جیو آر والے ان کو دادا ابو کہا کرتے تھے، بڑے جولی آدمی تھے۔ تو وہ آ کے مجھ سے نا بحث کرنے لگے کہ آپ نے یہ ہیٹروں کا رخ کیوں موڑا؟ میں نے کہا جی اس لیے موڑا کہ آگ کے سامنے سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس موقع پہ مجھے یہ حدیث بطور دلیل پیش کی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہماری نیت تو آگ کو سجدہ کرنے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت وہ خیر بات بہت گرم ہو گئی، میں نے اس وقت تو ان کو نہیں سمجھایا، پھر جمعے کے بیان میں نے ان کو پھر یہ مسئلہ سمجھایا۔ اب مسئلہ سمجھ لیں کہ اس حدیث کا تعلق اس عمل کے ساتھ ہے جو عمل بذات خود جائز ہو۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو عمل بذات خود جائز ہو، یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز پڑھنے میں میری نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھ رہا ہوں۔ کسی ناجائز کام میں نیت کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی چوری کرتا ہے خدا نہ خواستہ، اور چوری کر کے وہ نیت کیا کرتا ہے کہ جی میں سارا پیسہ غریبوں میں بانٹ دوں گا، تو آیا اس کی اس اچھی نیت کی وجہ سے وہ چوری کرنا جائز ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو ناجائز ہی رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کا تعلق گناہ کے کاموں کے ساتھ نہیں ہے، اس حدیث کا تعلق نیک اعمال کے ساتھ ہے کہ نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اللہ نے نیت پر رکھا ہے۔ نیت اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کو خوش کرنا ہوگا تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، مقبول ہوگا، اور اگر نیت لوگوں کو دکھاوا کرنا ہوگا تو پھر وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اور اس بات کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی کئی احادیث کے اندر موجود ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات میں نہیں جاؤں گا، صرف 2-3 احادیث میں اس حدیث کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتخوف امتی علی الشرک والشہوۃ الخفیہ او کما قال، کہ مجھے اپنی امت کے متعلق ڈر اس بات کا ہے کہ وہ کہیں شرک میں اور خفی چھپی ہوئی شہوت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن ان لوگوں کا شرک یہ نہیں ہوگا کہ یہ سورج کو پوج رہے ہیں، ان لوگوں کا شرک یہ نہیں ہوگا کہ یہ چاند کی پوجا کرنا شروع کر دیں، ان لوگوں کا شرک یہ نہیں ہوگا کہ یہ کسی پتھر کو پوجنا شروع کر دیں، ان لوگوں کا شرک یہ نہیں ہوگا کہ یہ کسی بت کی پوجا کرنا شروع کر دیں، بلکہ ان لوگوں کا شرک یہ ہوگا کہ یہ نیک اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھنے میں یہ کتنا معمولی سا عمل ہے، لیکن در حقیقت یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ انسان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مجھے اپنی امت پر ڈر کس بات کا ہے کہ خفی شہوت، چھپی ہوئی شہوت کا، اس کی بھی وضاحت خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی کہ وہ کیا کہ ایک آدمی روزہ رکھے گا۔ اب روزے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی اپنی شہوات کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی روزہ رکھے گا، دن بھر روزہ سے گزر رہا ہوگا، تو اچانک اس کے سامنے اس کی کوئی مرغوب اور پسندیدہ چیز آ جائے گی تو اس پسندیدہ چیز کی خاطر اپنا روزہ توڑ دے گا۔ شدید گرمی کا روزہ ہوگا، پیاس لگ رہی ہوگی، ٹھنڈا پانی سامنے آ جائے گا تو اس سے برداشت نہیں ہوگی، پانی اٹھا کے پی لے گا روزہ۔ شادی شدہ ہوگا، جوان ہوگا، نئی نئی شادی ہوگی، بیوی خوبصورت ہوگی، روزہ رکھا، پہلا رمضان آ گیا زندگی میں، بیوی اچانک سامنے آ گئی تو بس نیت خراب ہو گئی، روزہ توڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بڑا خوف ہے اپنی امت کے اوپر کہ میری امت کہیں اس عمل کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔
اور یہ اتنا خطرناک کام ہے، اتنا خطرناک کام ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دکھلاوے کے عمل کو، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے عمل، اس عمل کو شرک خفی قرار دیا ہے، شرک اصغر قرار دیا ہے۔ یہ بھی شرک کی ہی ایک قسم ہے۔ سیدنا فضیل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو دکھانے کے لیے گناہ سے رک جاتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے، تو یہ ریاکاری ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ تو فرمایا کہ ان دونوں خصلتوں سے بچ جانا یہ اخلاص ہے، کہ نہ گناہ سے بچنا کسی کو دکھانے کے لیے ہو، نہ عبادت کسی کو دکھانے کے لیے ہو۔ جو ان دونوں خصلتوں سے بچ جائے گا وہ اخلاص پر عمل کر رہا ہے۔ اچھا ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد جی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت اقدس صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جامع اشرفیہ کے شیخ الحدیث، تو استاد جی سے بخاری شریف پڑھ رہے تھے، تو استاد جی نے ہمیں ایک بتایا کہ بسا اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دکھلاوے کی کوئی نیت نہیں ہے، کوئی دل کے اندر ایسا خیال، لیکن اچانک اچھا یہ شیطان ایسا شیطان ہے کہ یہ عبادت میں بھی نہیں بخشتا بندے کو، یہ آپ خلوص نیت سے بھی عبادت کر رہے ہوں گے تو یہ وسوسہ ڈال لے گا، یار وہ لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں بھائی، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے یہ بات، لیکن شیطان آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دے گا جی لوگ دیکھ رہے ہیں، کتب مسجد کے اندر بہت سارے نمازی اکٹھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب کو دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب کیسے جناب خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان وسوسہ ڈال دے گا۔ تو استاد جی نے فرمایا کہ اس وسوسے کو بھگانے کا ایک بڑا آسان سا حل ہے تو یہ ٹوٹکا، لیکن چونکہ بزرگوں کا، ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا ہے اور اس کے اندر خیر ہوتی ہے، شر نہیں ہوتا، تو فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی وسوسہ آ جائے نا تو بس ایسے، یہ دیکھیں میری طرف، ایسے ایک انگلی جو ہے نا، ایسے جسم کے جس حصے پہ بھی ہاتھ رکھا ہو نا وہاں پہ ایسے کر کے انگلی مار دو اور اپنی نیت تبدیل کر دو کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارا ایسے انگلی مارنا یہ شیطان کو ایسے سر پہ جا کے لگے گا کہ جیسے کسی نے بہت بڑا ہتھوڑا اس کے سر پر مار دیا۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں، اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے بھائی؟ درست نیت پر۔ اگر نیت درست ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل بھی مقبول ہوگا، اور اگر نیت درست نہیں ہوگی تو وہ عمل بھی مقبول نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، او کما قال، کہ بھائی جس شخص نے کسی دوسرے انسان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ کتنی بڑی وعید ہے یہ، یعنی کہ اس ایک چھوٹی سی غلط نیت کی وجہ سے سارے کے سارے اعمال کیا ہو گئے بھائی؟ ضائع ہو گئے، پانی پھر گیا سارے کے سارے اعمال پر۔ فرمایا جس نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ روزہ دکھانے کے لیے رکھا جا سکتا ہے؟ آپ دن میں صبح آپ سحری کے وقت اٹھے، کسی نے آپ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ آپ نے چپ کر کے سحری کھا لی، کسی نے دیکھا آپ کو؟ نہیں دیکھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ سارا دن آپ بھوکے پیاسے پھر رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا۔ تو اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ بھائی جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ تو علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ بھائی اس بات میں بھی احتیاط کرو کہ کسی کو نہ کہو کہ بھائی میں روزے سے ہوں، کسی کو نہ کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے کے متعلق وہ حدیث تو آپ نے پڑھی ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو روزے کا اجر میں خود دوں گا، ایسا ہی ہے نا؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ روزے، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ سارے اعمال کا اجر اس کو دے دیا جائے گا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر میں خود۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ریاکاری کا شائبہ ہی نہیں ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ اگلا بندہ روزے سے ہے، یا بتائے گا تو پتہ لگے گا نا۔ تو اس لیے علماء فقہا فرماتے ہیں کہ بھائی کسی کو بتانے میں بھی احتیاط کرو، نہ بتاؤ، کسی کو ضرورت ہی نہیں بتانے کی کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ من تصدق یرائی فقد، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ آٹے کی بوری ایک پکڑانی ہوتی ہے، تصویریں اتروانے والے 10 لوگ آ جاتے ہیں، تو یہ تصویریں اتروانا اور یہ اس کی تشہیر کرنا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ ہاں ہم بدگمانی نہیں کرتے، ہم اچھا ہی گمان رکھتے ہیں کہ شاید کسی اور وجہ سے انہوں نے تصویر اتروا لی ہو۔ تو لیکن بہرحال میں اس حدیث کی تشریح آپ کے سامنے
بیان کر رہا ہوں۔ ایک آخری حدیث سن لیں پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ تھکے ہوئے، بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، بس آخری حدیث سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن نادا منادن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کیا کہ من اشرک للہ، کہ جس شخص نے، من اشرک فی عمل للہ احد، کہ جس شخص نے اپنے کسی بھی عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عمل میں کیسے شریک ٹھہرایا جائے گا؟ بھئی لوگ مجھے دیکھیں ذرا، لوگ دیکھیں میں کتنے اچھے کام کرتا ہوں، لوگ دیکھیں میری تقریر کتنی اچھی ہے، میرا آواز کتنا زبردست ہے، لوگ دیکھیں جی میں قرآن کتنا زبردست انداز میں پڑھتا ہوں، لوگ دیکھیں کہ جی میں کتنا صدقہ و خیرات کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کے ساتھ عمل میں شریک ٹھہرانا ہے۔ اب اس کی سزا آخرت میں کیا ملے گی؟ اس کی سزا آخرت میں یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ جس نے دنیا میں کسی کو دکھانے کے لیے عمل کیے ہوں گے، آج اس کا اجر بھی اسی سے جا کر لے لے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ کیا آخرت میں کسی کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ کسی کو سزا یا جزا دے سکے سوائے اللہ کے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ نہیں لوگ دیتے بھائی، تو آخرت میں جا کر کیا دیں گے؟ یہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہے تو آخرت میں جا کر کیا بنے گا کوئی کسی کا؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اس حدیث کا میرا خیال ہے کہ مفہوم بہت اچھے طریقے سے آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے بھائی؟ نیتوں پر ہے، کہ نیت درست ہوگی تو عمل درست ہوگا، نیت درست نہیں ہوگی تو عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی حدیث سے متعلق ایک مسئلہ سمجھ لیں پھر ہماری سبق کی چھٹی ہو جائے گی۔ مسئلہ کیا ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر نیت کرنا فرض ہے، نیت نہیں ہوگی تو عمل درست۔ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ گئے لیکن روزے کی نیت ہی نہیں کی تو وہ بھوکا پیاسا رہنا ضائع ہو گیا، وہ درست روزہ نہیں ہوگا۔ بھاگے بھاگے آئے نماز کے اندر شامل ہو گئے، نماز کی نیت ہی نہیں کی کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، تو وہ بغیر نیت کے نماز درست۔ ہاں دوسرا یہ مسئلہ ساتھ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جو ہمیں بچپن سے وہ لمبی چوڑی نیتیں یاد کروائی جا رہی ہیں نا، 4 رکعت نماز ظہر، پیچھے پیش امام کے منہ، اور اتنی دیر میں 1 رکعت ہی چاہے نکل جائے، اور بھائی یہ نیت کسی حدیث سے ثابت؟ آپ نے دل کا ارادہ کر لیا کہ میں ظہر کے فرض پڑھنے لگا ہوں، امام کے پیچھے بس نیت ہو گئی، بس۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ ہے کہ آج مولوی صاحب نے آج بات، بھائی جنازہ پڑھنے جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ اور جنازے میں مولانا صاحب وہ جو 15 منٹ کا فضول کا بیان کرتے ہیں، وہ اس فضول کے بیان میں 5 منٹ تو وہ نیت سنانے میں لگا دیتے ہیں، وہ نماز جنازہ فرض کفایہ 4 زائد تکبیرات کے ساتھ منہ کعبہ شریف کی طرف، دعا اس میت کے لیے، درود پاک۔ او بھائی یہ کون سی حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ نیت؟ بس آپ جنازے کے ارادے سے کھڑے ہو گئے، نیت ہو گئی، نماز کے ارادے سے کھڑے ہو گئے، نیت ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئے؟ بھائی جب مسجد میں داخل ہوتے ہو تو کس ارادے سے داخل ہوتے ہو کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نیت ہو گئی بس۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اسی طرح ہر عمل کی نیت ایسے ہی ہوگی۔ تو اب 2 چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں اس حدیث سے، ایک تو کیا کہ بھائی تمام نیک اعمال کے اندر نیت کا کرنا، بولے بھائی فرض ہے، فرض ہے، لازمی فرض ہے۔ اور دوسرا کیا کہ اس حدیث کا تعلق نیک اعمال کے ساتھ ہے کہ نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اللہ پاک نے کس پہ رکھا ہوا ہے بھائی؟ نیتوں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ میں الفاظ پڑھاتا ہوں، ایک دفعہ الفاظ پڑھ لیں اور پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس ان الفاظ کو یاد کرنے کے لیے، کوشش کریں کہ زبانی یاد کر لیں، سب مل کے پڑھیں۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ اور ترجمہ کیا ہے کہ بھئی سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔